بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں سب کے؟ آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے، دلچسپ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے یہ بنائیں۔ آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں میں۔ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، ان کو آپ ناشتے میں بنائیں، بچوں کو لنچ باکس میں دیں، ہر طرح سے یہ بہت ہی مزیدار جو ہیں پراٹھے۔ اس کے لیے پین میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے 4 ٹیبل سپون۔ اس میں ہم ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے، پھر مسالے ڈالیں گے سارے جو میں نے یہ 2 چمچ جو ہے لال مرچ کے لیے ہیں، 1 چمچ دادڑا مرچ کے لیے ہے، پسا گرم مسالہ 1 چمچ لی ہے، 2 چمچ سوکھا دھنیا لیا ہے۔ یہ سارے مسالے ہم اس آئل میں بھونیں گے، ان کو بھون کے ہم آٹے میں شامل کریں گے۔ یہ جب تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو پھر یہ سارے مسالے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ اب اس کو ہم صرف 30 سیکنڈ کے لیے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچا پن جو ہے بالکل لو فلیم پہ، تاکہ مسالے ہمارے جلیں نا اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کچا نہ آئے۔ بس ہم چولہا بند کر دیں گے، اس کو تھوڑی دیر ہم ٹھنڈا کریں گے، پھر اس کو ہم آگے شامل کریں گے اس میں۔ اب یہ اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے آٹا لیا ہے، وہ جو 6 کپ آٹا لیا ہے، اور تقریباً میں نے 750 گرام آلو لیے ہیں، 3 پاؤ آلو۔ تو یہ آٹے کو گندم کا آٹا لیا ہے، اس کی جگہ آپ میدا بھی لے سکتے ہیں، فائن آٹا بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے گندم کا آٹا لیا ہے، جو ہم نارمل گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں، وہ والا آٹا میں نے لیا ہے۔ اس میں اب یہ ہمارا مسالہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے سارا۔ پہلے ہاتھ سے ہم اس کو سارے مسالے کو اپنے آٹے میں مکس کریں گے۔ یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کھول کے ایسے ہر مسالہ پورا جو ہے نا ایسے مسل کے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح۔ جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم نمک شامل کریں گے۔ نمک میں نے 1 ٹیبل سپون استعمال کی ہے یہاں پہ۔ یہ میں نے 2 چھوٹی چمچ ہے، میں نے 2 ڈالی ہیں، آپ نے 1 ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالنا ہے، کیونکہ ہمارا آٹا زیادہ ہے تو ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آئے۔ اس کے بعد اب اس میں ہم آلو شامل کریں گے۔ جو آلو میں نے ابال کے تو میش کر کے گریٹر سے گریٹ کیے ہیں، ان کو میش نہیں کیا ہے، گریٹ کیا ہے، بالکل ملائم ہو کے یہ مکس ہو جائیں گے بیچ میں، اچھی طرح اس طرح مکس ہو جائیں۔ اگر میش کرتے ہیں تو کوئی گٹھلی رہ جاتی ہے، پھر وہ پراٹھے میں باہر نکل آتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے بالکل ان کو گریٹ کر لیا ہے۔ اب ان سب آلوؤں کو ہم آٹے میں مکس کریں گے اچھی طرح ہاتھوں سے، یہ دیکھیں جیسے۔ پھر جب سارا یہ مکس ہو جائے گا پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے، جتنا پانی ہم سمجھیں گے ہمیں ضرورت ہے اسی حساب سے ڈالنا ہے، اور اس آٹے کو بہت پتلا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آلو ہم نے ڈالنے ہیں، یہ ہمارا سافٹ سا آٹا ہو جائے گا۔ تو آلو سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا اچھی ہے ہماری ڈو، یہ اس کی بن گئی ہے۔ اب اس کو ہم 10 منٹ کا ریسٹ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد یہ اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے، تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا اچھی طرح مکس ہو جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں، یہ میں نے پیڑے بنا لیے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے پراٹھا کا پیڑا بنانے کا بتاتی ہوں یہ، اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ان کو فریز کیسے کرنا ہے۔ فریز کر کے آپ رکھ دیں، بچوں کا دل کرے، جب بچوں کو بھوک لگے، کیچپ کے ساتھ کھائیں، چٹنی کے ساتھ کھائیں، بہت مزہ آتا ہے۔ ناشتے میں دیں، لنچ باکس میں دیں، ٹھنڈا بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا بھی بہت مزے کا لگتا ہے یہ۔ اب چلیں جی، یہ اب اپنے اس کو تھوڑا سا بیل کے اب اس کو ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے۔ یہ برش کی مدد سے گھی لگائیں، ہاتھ سے لگائیں، اوپر اس کے آپ نے خشک آٹا چھڑکنا ہے، پھر اس کو درمیان میں سے کٹ لگا کے نہ ایسے آہستہ آہستہ رول کرتے جانا ہے، پھر ہتھیلی پہ رکھ کے ایسے اوپر سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کا پیڑا بن گیا۔ یہ سارے پیڑے میں تیار کر لیے اسی طرح جس طرح یہ کیا۔ میں اس کو آپ کو ایک کو پکا کے بتا رہی ہوں کہ اس کو بالکل میڈیم سے بھی لو فلیم پہ پکانا ہے آپ نے، کیونکہ آلو ہیں اس کے اندر، تو اچھا کرسپی بنانے کے لیے لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے فریز کرنے ہیں۔ فریز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک شیٹ لیں گے، اس کے اوپر آئل لگائیں گے، پھر ایک پراٹھا بیل کے اوپر رکھیں گے، پھر اس کے اوپر آئل لگائیں گے، پھر اس کے اوپر شیٹ رکھیں گے۔ یہ میں رکھا ہے، اب اس کے اوپر آئل لگائیں گے۔ آئل کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فریزر سے اس کو نکالیں گے تو یہ ہماری پلاسٹک شیٹ آسانی سے اتر جائے گی۔ یہ اس کے اوپر پھر لگا دیا، اس کے ساتھ چپکے گا نہیں، آسانی سے آپ ایسے پکڑیں گے تو کھینچیں گے تو یہ اتر جائے گا، جیسے فروزن پراٹھے کا ہوتا ہے، سیم وہی۔
اب سارے پراٹھے فریز کر کے آپ اس کو 2 ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو لنچ میں دیں، بے وقت بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے، رات کو کبھی 9 بجے لگ جاتی ہے، کبھی شام کو 4 بجے لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک مزیدار ریسپی ہے۔ تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، فیملی فرینڈ میں شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔